بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء یہود کی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً مختلف قسم کے سوالات کیے، اس لیے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا بخوب علم تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ ان قریب سرزمین بطحا سے مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے۔ چنانچہ ہجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلی بار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سعادت اور فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائے۔ معلوم ہوا کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے یہود خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ قسمت نے جس کی پیشانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی علیہ السلام برحق ہے جن کی انبیاء سابقین علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور بلا تردد اور بلا توقف ایمان لے آیا، اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ محروم رہا۔ ابن عائض رحمہ اللہ بطریق عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو یاسر ابن اخطب یعنی حی ابن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا۔ جب واپس گیا تو اپنی قوم سے ہی کہا، میرا کہنا مانو، تحقیقی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے ہم منتظر تھے، وہ آ گئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ۔ لیکن اس کے بھائی حی ابن اخطب نے اس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور سردار حی مانا جاتا تھا، قوم اسی کی اطاعت کرتی تھی، اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول سے اس کو روکا، قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اسی کا کہنا مانا اور ابو یاسر کا کہنا نہ سنا۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھ کو تعلیم دی ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ یہودی عالم فوراً یہود کی طرف واپس گیا اور جا کر یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور ایسی ہی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہود کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی آمد کی توریت میں خبر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سن کر حیران رہ گئے اور سب اسلام لے آئے۔ ابن اسحاق اور بیہقی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ، یہ ایک یہودی عالم تھا، ان سے یہ کہا کہ میں تجھے اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ یہ بیان کر دے کہ کیا تورات میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے کہا، بے شک تورات میں ایسا ہی حکم ہے، اور اے ابو القاسم، اللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ نے زوائد مسند میں جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک جرمقانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے او صاحب کے جو یہ زعم کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں او کہا ہے؟ میں ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہے یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ گئے۔ جرمقانی نے کہا، جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اور مجھے پڑھ کر سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ جرمقانی نے سنتے ہی کہا، واللہ یہ اس قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، جیسے زید ابن سعنہ رضی اللہ عنہ وغیرہ۔